بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس ششم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ ہے احسان۔ مفہوم: احسان کا مطلب کسی کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، بھلائی اور مہربانی کا برتاؤ کرنا۔ یعنی عام طور پہ معاشرے کے اندر احسان کا ایک ہی مطلب لیا جاتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کر لیں، لیکن اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے جیسا کہ یہاں پر ذکر کیا گیا۔ یعنی ماں باپ، بہن بھائی، یتیموں، محتاجوں، رشتہ داروں، ہمسایوں اور مسافروں وغیرہ سے اچھا سلوک کرنا احسان ہے۔ اسلام میں ایمان کے بعد دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ دراصل احسان حقوق اللہ اور حقوق العباد کو نہایت احسن انداز میں ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو دل و جان سے قبول کرنے اور ان کو پورا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا احسان ہے، بلکہ بھلائی کا ہر عمل احسان ہے۔ احسان کی اہمیت اور افادیت: اسلام میں دوسروں کے ساتھ بھلائی اور مہربانی کا برتاؤ روا رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں احسان کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 195، پارہ نمبر 2۔ اور احسان کرو، بے شک احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ احسان کرنے والوں کو نہ صرف اس دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی ایسے لوگوں کو اچھے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ احسان صرف نیکی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر کیا جانا چاہیے۔ احسان کر کے اسے جتلانا اور اس کے بارے میں زیادہ زور دینا اسے ضائع کرنا ہے۔ احسان کرتے ہوئے کسی قسم کا لالچ یا دنیاوی غرض انسان کے سامنے نہ ہونی چاہیے۔ اسلام میں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ جو تعلق توڑ دیں ان سے بھی اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ اسلام نے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ہر شے پر احسان کرنا فرض کیا ہے۔ اگر تم کسی حلال جانور کو ذبح کرنا چاہو تو بھی اچھائی اور خوبی کے ساتھ ذبح کرو، یعنی چھری تیز ہونی چاہیے، چھری جانور کے سامنے تیز نہیں کرنی چاہیے، اور طریقہ کار کے ساتھ لٹا کر اس کو ذبح کرنا چاہیے تاکہ اس کو کم از کم تکلیف ہو۔ بس ہمیں چاہیے کہ جب بھی دوسروں کے ساتھ احسان کا موقع ملے تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں ہمیشہ پہل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوں۔ اب آتے ہیں مشق کی طرف۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں۔ الف، احسان سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید اور احادیث نبوی سے وضاحت کریں۔ اچھا، احسان سے کیا مراد ہے یہ آپ لکھیں گے، اور پھر قرآن مجید کی یہ آیت اور پھر یہ حدیث نبوی یہ آپ لکھیں گے تو یہ وضاحت ہو جائے گی۔ با، احسان کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ یہ پیراگراف آپ کے سامنے، یہ اس کا جواب ہے۔ جیم، احسان کی اہمیت و افادیت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ پیراگراف ہے۔ دال، احسان کو ضائع ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ یہ پیراگراف اس کا جواب ہے۔ دوسرا سوال، کالم الف میں دیے گئے جملوں کو کالم با سے اس طرح ملائیں کہ جملے مکمل بن گئے۔ یہ بالکل اپوزٹ ہیں۔ الف چوتھے نمبر کے ساتھ آ جائے گا، با تیسرے نمبر کے ساتھ آ جائے گا، جیم دوسرے نمبر کے ساتھ آ جائے گا، اور دال پہلے نمبر کے ساتھ آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے تیسرا سوال، درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائی۔ الف، اپنی ذمہ داریوں کو سچائی اور ایمانداری سے نبھانا بھی احسان ہے۔ جی بالکل۔ با، زندگی کا ہر قدم پر تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہمیشہ احسان کرتے رہیں۔ بالکل درست ہے یہ بھی۔ جیم، احسان کے لغوی معنی راست بازی کے ہیں۔ کراس، احسان کرنے والوں کو صرف دنیا میں یاد رکھا جاتا ہے۔ کراس۔ اور آخری ہے، احسان صرف نیکی کے جذبے کی خاطر نہ کیا جائے، یہ بھی کراس۔ چوتھا سوال، خالی جگہ پر کریں، یہ آپ نے خود پر کرنی ہے۔ عملی کام، اس کا تعلق کلاس سے ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگلے سبق تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔